وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا آمنت بالله صدق الله العظيم. قابل قدر بزرگوں دوستو اور امت مسلمہ کے غیور اور حق سے وابستہ رہنے والے دوستو، اس وقت آپ سے مجھے جو ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اور جب بھی کوئی شخص، جب بھی کوئی تنظیم معرض وجود میں آتی ہے تو یقیناً جب تک اس کا تعارف نہ ہو تو انسان صحیح اور حق کا فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ میں مختصر آپ کو عرضداشت کرنا چاہتا ہوں کہ انجمن صدائق جموں و کشمیر، جس کی بنیاد 2004 کے اندر رکھ لی گئی ہے، یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر ہم نے وادی کشمیر کے اندر آ کر دیکھا کہ یہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس چیز کی نقل موجود نہیں ہے۔ جب ہم یہاں آ کر ہم نے عقائد کے لین سے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ عقائد بڑے کمزور، ہم نے جب اعمال کی بات دیکھی تو ہم نے دیکھا کہ بدعات کا ورود اور بدعات کی بھرمار، اور جب اسے آگے ہم نے دیکھا کہ فکری ارتداد، یہاں تک کہ جو فرق باطلہ جس میں سے سر فہرست قادیانیت ہے، جس میں سے سر فہرست جو ہے رافضیت ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو غلط طریقے سے اپنا تعارف امت میں کر کے امت کو اصلی حق سے اور اصلی رائے حق سے ہٹانا چاہتے تھے، تو ہم نے چاہا کیوں ایسا نہ کیا جائے، کچھ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیا جائے جس میں امت مسلمہ کے ایمان کے، اعمال کی اور اعتقاد کی فکر کی جائے، اور لا یخافون لومۃ لائم کے مظہر کے تحت اس کا پرتو بن کر امت کے سامنے بغیر کسی خوف و خطر کا خوف کیے بغیر امت مسلمہ کے سامنے حق اور صحیح بات رکھی جائے۔ تو کچھ ایسے غیور فضلاء عالم دین وجود میں آئے تو انہوں نے چاہا کہ ہم امت مسلمہ کے اندر اسی طریقے سے دین کی بات بتانے پہ آئیں گے جیسے کہ کتابوں کے اندر وہ چیزیں مرکوز ہیں۔ تو لہذا اس وادی کشمیر کے اندر جب سے ہم نے اس پلیٹ فارم سے خطابات شروع کیے، بولنا شروع کیا، تو یقیناً کہ جو کفر و شرک کے اڈے تھے، جو کفر و شرک کی فیکٹریاں تھیں، یقیناً ان میں زلزلہ، ان میں بھونچال آیا۔ یقیناً جو بدعات کے نام پہ سنت کو رواج دیتے تھے اور لوگوں کو یہ بتلا رہے تھے کہ یہی سنت ہے، حالانکہ اس کا جب ہم دیکھ رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو دور کا واسطہ اس کا سنت کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور جب ہم نے دیکھا کسی کئی علاقوں میں جا کر وہاں باضابطہ مسلمانوں کے رشتے قادیانیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی کسی کو سروکار نہیں اور کوئی پریشانی حال نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو مسلمان نام رکھتے ہیں، یہ بھی تو کھاتے ہیں، یہ بھی تو پیتے مسلمانوں کے، یہ بھی تو ذبح کرتے ہیں۔ غرض کی اتنا گل مل ہو گیا تھا کہ جس کی بنیاد پر اگر بات کرے تو یقیناً آگے جا کر اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یقیناً جب یہ باتیں شروع میں سامنے آ گئی تو یقیناً کہ جو لوگ اس طرح کی ان چیز میں پھنسے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے اس کے خلاف
اس کے خلاف جو ہے اپنے باتیں کسی اور یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ تو فتنہ پرور ہے، ہر ایک جگہ پہ یہ فتنے کی بات کرتے ہیں۔ اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں تک وہ کہتے جا رہے ہیں اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ میں سمجھتا ہوں اتنے لچر استدلالات کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کم سے کم کو توفیق ہوتی کبھی قرآن پاک کے جانے کی طرف۔ حالانکہ لکھا ہوا ہے، مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، علامہ جلال الدین نے لکھا ہے، اس بات کو لکھا ہے کتاب کے اندر، جب اس تفسیر کے اندر جلالین کے اندر جب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، الفتنۃ اشد من القتل سے جو ہے یا فتنہ حق پرستی کا نام نہیں ہے کہ حق بولا جائے گا یہ فتنہ ہے، حق کا مسئلہ بولا جائے گا یہ فتنہ ہے، بدعت کا کلا کما کر دیا جائے گا یہ فتنہ ہے، بلکہ وہاں لکھا ہوا کہ الفتنۃ الشرک، بلکہ فتنے سے مراد تو شرک ہے، اس لیے کہ قتل سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ قتل کا تعلق تو یہ حقوق العباد سے ہے۔ ممکن ہے کہ جس کا قتل ہوا ہے مقتول، یہ قاتلین کے یہ جو ہے مقتول کے وارثین جو ہو سکتا ہے کہ یہ تو اس کو معاف کرے، مگر رہی بات اس انسان کی جس نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ایسا بہت بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے مگر شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ مگر مجھے بات سمجھ میں نہیں آیا کہ اس طریقے پر الفتنۃ اشد من القتل کہہ کر حق پرستی کو فتنہ نام دینا، حق پرستی کے حق گوئی کے اوپر فتنہ پروری کا نام دینا، یہ کتنی غلط ذہنیت ہے، کتنی بدترین ذہنیت ہے۔ آؤ ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات لے لو، جس وقت تحویل قبلہ ہوا، جس وقت تحویل قبلہ کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے، جلالین کے اندر لکھا ہوا ہے، جس وقت تحویل قبلہ ہوا اس وقت ایک جماعت تو ایسی ہو گئی جنہوں نے بالکل دین چھوڑ دیا۔ اگر اس وقت ایمان کا مسئلہ تو ایمان کی بات بتانی چاہیے تھی، مگر حق تو یہی تھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا تھا تو دیکھ لیتی تھی کہ کون پیغمبر کی اتباع کرتا کون نہیں کرتا، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر یہاں تک کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ قرآن پاک نے صاف بتا دی اس بات کو کہ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، جو نمازیں تمہارے والدین نے، تمہارے آبا و اجداد نے بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی۔ اسے آگے آ جاؤ ایک موقع پر جو آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر وہ جو متبنہ کا مسئلہ ہوتا تھا، ایسا تھا کہ وہ سمجھتے تھے عرب کا معاشرہ یہ جو اپنے بیٹے کا حق ہوتا ہے وہی تو اسی طریقے پہ احکام و مسائل میں یہ متبنہ اور اس منگت کا بھی مسئلہ ویسے ہی ہوتا ہے، اس منگتیر کا بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو منگتیر ہے اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اگر ہم شرع کے اندر انداز سے دیکھیں گے تو اس متبنہ کا کوئی بھی شرعی حق جو ہے، شرعی کوئی تعلق جو ہے، کوئی نسبی رشتہ جو ہے اس بھاگ کے ساتھ نہیں بنتا ہے، کوئی نہیں بنتا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ اس کا شرعی طور پر نہیں بنتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ان کے گھر کے اندر وہ متبنہ تھا، اس متبنہ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا، ان کی آپس میں نباہ نہیں ہو تو حضرت زید نے اس کو کیا دے دی، انہیں اس کو طلاق دے دی، اور جب طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا محمد عربی علیہ السلام کو نکاح کر لو، آپ نکاح کر لو حضرت زینب کے ساتھ۔ پیغمبر کے دل میں تو یہ بات ہی، یا اللہ اگر میں اس طریقے پر کروں گا تو یہاں آگ لگ جائے گی، پورا معاشرہ بگڑ جائے گا، یہ تو کہیں گے کہ یہ دیکھو تو اس اپنی بہو کے ساتھ تو نکاح تو کیا جو بالکل اس معاشرے کے اندر غلط مسئلہ رائج ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تو یقیناً اس کے لیے کھڑا اللہ کے رسول ہی کو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے حالات جتنے بھی خراب ہو گئے، خراب ہونے تو یہاں تک کہ قرآن پاک نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن پاک میں بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پر بتا دیا، ما کان محمد بعد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ حق پرستی کو فتنہ پروری کہتے ہیں، آپ حق بات کرنے کو فتنہ کہتے ہو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب عرب کے معاشرے کے اندر، مکے کے اندر جو انہوں نے آنکھ کھولی اور انہوں نے جب وہاں دین کی بات شروع کر دی، مجھے بتا کہ وہاں کو ترک وطن نہیں کرنا پڑا، کیا اپنا وطن نہیں چھوڑنا پڑا، کیا ان کو مسائل سے دو چار نہیں ہونا پڑا، کیا مشکلات سے نہیں دو چار ہونا پڑا، کتنے ایسے مسائل اور مسائل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے، یقین ہے کہ حق گوئی پر حالات آتے ہیں، حق گوئی جس وقت انسان حق بات بولے گا، یقیناً کہ جو ناحق لوگوں کی ان کو یہ بات برداشت کیسے ہو جائے گی۔
تو لہذا انجمن صدائے حق کا پیغام یہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے پہ بغیر کسی نگیٹیوٹی کے، بغیر کسی چیز کی زیادتی کے اور بغیر کسی نقص کے، جس کو ہم دوسری تعبیر سے افراد و تفریط سے تعبیر کرتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بات پہنچے، حق اور مسئلہ پہنچے اس طریقے پر کہ یہ تو افراد و تفریط سے بالکل پاک ہو. جو شرعی کتاب، جو کتابوں کے اندر شرعی مسائل لکھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے بات پہنچ جائے صاحب. تو لہٰذا ہم نے یہ بات آپ کو کہہ دیتے اگر کسی جگہ پر یہ باطل اور باطل پرست لوگ جو ہے اگر کسی بھی طرف اپنے بتلان کو آگے بڑھا دینا چاہتے ہیں، کوئی اگر ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، انجمن صدائے اس وقت برسر پیکار ایسے لوگوں سے ہے. اگر اہل بیت کے نام پر کوئی کسی کو اگر امت مسلمہ کے اندر اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو 4 کی بات نہیں کرتے، 5 کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ کی بات کرتے ہیں. تمام صحابہ کو عدول مانو، تمام صحابہ کو عادل مانو. اگر کوئی اولیاء کے نام پر امت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو ہم یقین اولیاء کرام کا مشن بتا دیتے ہیں کہ اولیاء کرام کا مشن شرک تھا یا اولیاء کرام کا مشن توحید. تو لہٰذا میں یہ بات جو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے اسٹیج کے وساطت سے، صدائے حق کے وساطت سے، انجمن صدائے کے وساطت سے جو آپ تک بات پہنچائی جا رہی ہے، ہمیں فتنہ پسند نہیں ہے. فتنہ وہ لوگ کرتے جنہوں نے نبوت کے اندر رکھنا ڈالا. اگر انہیں فتنہ نہیں تو کیا تو کس نے کیا؟ اگر اولیاء کی صحیح تعلیم تو توحید تھی، اگر کوئی اولیاء کے بارے میں شرک کی تعلیم کو بتا تو فتنہ اس نے کیا. اگر ہم صحابہ کی بات کرتے، کوئی کہنے میں 4 کی کرو، تمام کی تمام صحابہ کی بات میں فتنہ انہوں نے کر دیا. تو اگر فتنہ پرور یہ لوگ ہیں، انہوں نے فتنہ ان لوگوں نے کیا، ان کا فتنہ بند ہو جائے گا تو بات صاف اور سیدھی چلے گی. تو لہٰذا ہم آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں انجمن صدائے کے حوالے سے، آج اس ماہ رمضان کے حوالے سے بھی ہم آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یقیناً انہی اعمال کو اپنے زندگی میں لے آؤ جن اعمال کے اللہ اور رسول کے یہاں قیمت ہو، بھاؤ. سنت سے جو عبادات ثابت ہوں ان چیزوں کو کرو، ان چیزوں کو رواج دو. جو طریقے کا عبادت کا ہے ویسے کرو، جو کیا کہتے ہیں روزہ رکھنے کا طریقہ ویسے رکھو. جو قرآن کے حقوق ہیں ان حقوق کو برابر اپنی زندگیوں میں لے آؤ. سنتوں کے ساتھ پیار رکھو، بدعات سے دور رکھو. اور جو یہ غلط طریقے سے یہ فتنے ابھر رہے ہیں تو ان ابھرے فتنوں سے دور رہو. انجمن صدائے حق کا پیغام یہ ہے، جگہ جگہ پہ اگر کسی جگہ پہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، انجمن صدائے حق کا پیغام یہی ہے، اس جگہ تک ہمیں پہنچا دو، ہم ان چیزوں کا گلا کما کر دیں گے. اور حقیقی طور پر جو سنت کا پیغام ہے وہ سنت کا پیغام ہم تمام امت کے پاس پہنچا کر ہی دم لیں گے. ہمارا مقصد ہی ہے، ہماری چاہت ہی ہے. اب دوسرے لوگوں کی زبان سے جو چیزیں نکل جاتی ہے وہ دوسری بات ہے، مگر بہرحال ہم یہی چاہتے ہیں. ہم تمام ارباب اقتدار سے بھی یہی بات عرض کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دوسرے لوگوں سے بھی یہی بات عرض کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کسی ایک جگہ پر کوئی فتنہ نہیں کیا اور نہ اس طریقے پر فتنہ کرنے والی جماعت ہے. ہم یوں چاہتے ہیں کہ جو بھی شریعت کے اندر چور دروازے ڈالنے والے ہیں، کھولنے والے ہیں، ذرا چور دروازوں کو بند کرو، اسی دروازے داخل ہو جاؤ جو سلامتی کا دروازہ جو ہے، جو اچھائی کا دروازہ ہے، اس اچھائی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. تو یقیناً انجمن صدائے حق کے ساتھ تمام نوجوانوں نے اسلام جڑ جائیں، دیکھیں انجمن صدائے حق کا پیغام کیا ہے، کس طریقے پر امت مسلمہ کے اندر عقائد کی تطہیر ہوتی ہے، اعمال کی تطہیر ہوتی ہے، اصلاح معاشرے کی بات ہوتی ہے، اور اس طریقے پر آگے جا کر جو آداب ہوتے ہیں ان پر باتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اس انجمن صدائے حق کے اس میڈیا سیل کے ذریعے سے ہم آپ کو پیغام پہنچنا چاہتے ہیں. وقت پہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی بات کرتے ہیں، آپ تک بات پہنچا دیتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کے تمام ضروریات کو مد نظر رکھ کر اور تمام چیزوں کو جو کہ آپ اس تنظیم تحریک کے جو دوسرے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس میڈیا کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اس تنظیم کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ تمام امت مسلمہ کے دین و ایمان کی ضمانت دے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.